سامعین کرام، ہم میں ہر فرد یہ بات جانتا ہے کہ جن ایام میں، جن ساعتوں میں، جن گھڑیوں میں ہم موجود ہیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ لمحے ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو متقی بنانے کی ایک ورکشاپ رکھی، ایک ٹائم پیریڈ رکھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو تقویٰ سکھانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روزوں کو ہم پر فرض کر دیا۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کر دیے، اور اس مہینے کا تعارف اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرواتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنی پاک کتاب کو، اپنے کلام مجید کو، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا پر نازل کیا اس مہینے کے اندر۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی اسی مہینے میں رکھی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا تعارف رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو انسان ایمان کی حالت میں احتساب کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ کوئی عام گھڑیاں نہیں ہیں، یہ کوئی عام ساعتیں نہیں ہیں۔ اور اس کے تعارف کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے یہ عام روزے نہیں ہیں کہ رکھ لیا تو اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور جہاں لفظ فرض بول دیا جاتا ہے پھر وہاں سے راہ فرار کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں سے چونکے چناکے اگرچہ مگرچہ کی گنجائش نہیں بچتی، وہاں پھر سمعنا و اطعنا کی آواز آنی چاہیے، وہاں پھر عمل ہو جانا چاہیے۔ اور جو فرض سے کوتاہی برتتا ہے، جو فرض سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور مجرم سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم قیامت کے دن اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس دن کی سختیاں کتنی ہیں، حساب کتاب کا معاملہ کتنا سخت ہے،
جہنم کی سختیاں کتنی ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن بھی لیا، یقین آ گیا، یا اللہ ایک مہلت دے دے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم اتنے اعمال کریں گے، اتنے اچھے اعمال کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب نہیں۔ تو جو فرض کا کوتاہ ہوتا ہے، جو فرض کا تارک ہوتا ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہے، اور مجرمین کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی فلسفی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ارشاد فرماتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، ایک ایسا مہینہ جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگ پیٹ میں درد ہے، روزہ نہیں رکھا، ہلکی سی سر میں درد ہے، آج طبیعت خراب ہے، روزہ نہیں رکھا۔ اسکول میں بچوں کے پیپر ہیں، یونیورسٹی میں پیپر ہیں، کالج میں پیپر ہیں، یہ اتنا بڑا پہاڑ اس بچے نے اٹھایا ہوا ہے، لہذا آج روزہ نہیں رکھا، فرض چھوڑ دیا۔ اور آج جناب صاحب نے فصلوں کو پانی لگانا ہے، پانی لگانا آج کل کتنا سا مشکل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس فعل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ فرض چھوڑ دیا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، جس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمام عمل ابن آدم کے، انسان جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے وہ اس کے لیے، لیکن روزہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر میں ہی دے سکتا ہوں اور مجھے ہی معلوم۔ تو یہ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی برکت، اس کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سے بہانے کے پیچھے ہم اللہ کے اس فرض کے کوتاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی، اور ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک جو آپ کے پاس آیا ہے، جو تمہارے آنگن میں آیا ہے، یہ مہینہ، یہ مہمان، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر غلقت تغلق ابواب النار، ساری جہنم کے دروازے جو ہیں، جتنے بھی دروازے، سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب ہے کہ رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس کے اجر سے محروم رہا، بس وہ محروم ہی رہا، جو رہ گیا سو رہ گیا، جس نے اس کا اجر حاصل کر لیا وہ تو کامیاب ہو، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ تو یہ ہم نے اپنا نقصان کیا، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گولڈن ٹائم دیا ہے، یہ ایک موقع دیا ہے کہ اپنی باتیں منوا لیں، اپنے گناہ بخشوا لیں، جتنے کام پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سفارش کر کے۔ روزہ تو رکھا ہی ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کہیں وقت نکال کے، ٹائم نکال کے، رب ذوالجلال کے ہاں آ کے، مسجد کے اندر یا گھر کے اندر تنہا ہو کے، اللہ کے آگے رو کے، سجدہ ریز ہو کے، اپنا جو کام پھنسا ہوا ہے وہ بتا کے دیکھیں۔ جتنی بڑی بڑی سفارشیں ہم کرواتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی،
یہ جتنے بڑے بڑے ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں سے دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ایسے حل کرتا ہے کہ اس کے گمان میں نہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا آپ دیکھیں، وہ اللہ بڑا محبت کرنے والا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جو ہمیں یہ ٹائم دیا ہے، اسے غنیمت جانیں، اس میں محنت کریں، اس میں اللہ کو منائیں۔ اور منائیں کیسے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہمان مہینے میں، اس گولڈن ٹائم میں، روزہ تو ہم نے رکھ لیا، 5 نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل بھی کر رہے ہیں، اب اور اس سے زیادہ کیا کریں؟ اور اس سے زیادہ یہ کریں کہ روزہ رکھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ہم لوگ جو بستر بچھا کے سو جاتے ہیں اور پھر تب اٹھتے ہیں جب ظہر کی اذان ہو جاتی، پھر ظہر پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، اور پھر بیگم صاحبہ کو یا بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ افطاری سے کچھ ٹائم پہلے جگا لیں۔ یہ ہماری محنت ہو رہی ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے اور بابر ہم یہ کروا رہے ہیں کہ شاید ہم نے پوری کائنات پہ کوئی احسان کر دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ محنت اسی دوران میں ہونی ہے، جب بھوکے پیاسے ہیں خود کو ان چیزوں سے روکیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بنو، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری شروع کر دی جائے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ۔ اب رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہے ایک بندہ، اور وہ جھوٹ بھی بولے، وہ حرام بھی کھائے، وہ گالم گلوچ بھی کرے، وہ گانے بھی سنے، وہ کسی بھی ایسے کام سے باز نہ آئے جو اللہ کو ناپسند ہے، جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر تقویٰ تو نہ ہوا۔ اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، تو یہ تقویٰ تو نہ ہوا، یہ تو پھر ہم نے خود کو سزا دی ہے، بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، اذیت برداشت کی ہے بس، اور کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کی ڈیمانڈ کی ہے، تو تقویٰ اس طرح حاصل ہوگا کہ نماز بھی پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا جو ہمیں آتی ہے آسانی کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آسان سی دعا ہے، پڑھتے رہیں، جب یاد آئے تب شروع کر دیں، اور ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے، اتنی کوشش کرنی ہے کہ میں یہ کام ان 30 دنوں کے اندر اتنا چھوڑ دوں کہ رمضان کے بعد بھی میری فطرت سے ہی نکلے۔ آج میں وعدہ کروں، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے گانا نہیں سنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے حرام نہیں کمانا، میں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس طرح چھوڑے پابندی کے ساتھ۔ جیسے عید کی نماز پڑھنے کے بعد نا اکثر گھروں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ اب تو رمضان کی نا عادت ہو گئی، سحری میں اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے، روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اب تو ایسے بلیکے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ کام 30 دن روٹین کے ساتھ کیا ہے، پابندی کے ساتھ کیا ہے، پابندی کے ساتھ سحری میں اٹھتے رہے ہیں، روزہ رکھتے رہے ہیں، اور ساری چیزوں کا خیال رکھتے رہے ہیں، تو پھر وہ ہماری فطرت کے اندر شامل ہوگی۔ اور پھر اگر ہم اس کو باقی کی زندگی کے اندر بھی، باقی مہینوں کے اندر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں کہ اگر ایک مہینہ میں رک سکتا ہوں تو باقی کے دن بھی رک سکتا ہوں، باقی کی زندگی کو بھی اسی روٹین میں لا سکتا ہوں،
تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ 30 دن گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول ہیں۔ ایک دعا میں نے بتائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑی مزے کی اور بڑی کام کی بات، ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام پھنسا ہو نا، کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو استغفار شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چھوٹا سا 1-2 لفظ ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی باری نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ زبان پہ نہیں چڑھتے، اس کو پڑھتے رہیں اور روزہ بھی اچھا گزرے گا، اجر بھی ملے گا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو کام پھنسے ہوئے ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو بھی اللہ حل کر دے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک چیز، استغفار اب ہم کب کرتے ہیں؟ عام طور پر استغفار ہم تب کرتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، جب کوئی غلطی ہو گئی ہو، اور غلطی کی معافی مانگنے کے لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور استغفر اللہ جو ہے نا، یہ لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے یہ الفاظ قبول کر لیتا ہے، اس کی گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک لفظ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے مغفر، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی مادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو استعمال کیا ہے، یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں استغفار، عربی میں اس سے ملتا جلتا لفظ مغفر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہیلمٹ۔ یہ جو ہم موٹر سائیکل جب چلاتے ہیں، ہم سر پہ پہنتے ہیں، ہیلمٹ پہنتے ہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک ایسے کلمات ہیں کچھ، وہ اگر کہہ دیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، اللہ کا ایک نام عفو بھی ہے، اے اللہ تو عفو ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اور جس کے یہ کلمات قبول ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ نہیں ڈالتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اپنا گناہ مٹانا چاہتے ہیں یا اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ہو جائے کہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، کہ جو سیاہیاں، جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں، ان پر پردہ ہی ڈل جائے، یہ بھی بہت ہے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو جڑ سے ہی مٹا دے، اس کا وجود ہی ختم کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں روزے کے حالت میں مانگتے رہا کریں۔ اور رمضان المبارک کے فضائل میں سے ایک اور بات، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، ہم لوگوں نے اکثر یہ آیت سنی ہوگی، یہ فرمان سنا ہوگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سنتے ہیں اکثر لوگ، اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرتے ہیں، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے استعمال کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے استعمال کیے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں
ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں فرشتے، اور اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے۔ کن پر؟ جو سحری کیا کرتے ہیں، جو سحری کیا کرتے ہیں۔ سحری کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی کہ جو ایک بندہ صبح اٹھ کے سحری کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ ان پر رحمت بھیج رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایک فضیلت تو رمضان المبارک کی، جو بندہ 30 روزے رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے، اور ایک فضیلت صرف روزے کی، ایک بندہ عام دنوں کے اندر ایک نفل روزہ رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو امامہ ان کا نام ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فلا عدل لہ، تو روزے رکھا کر، تو روزوں کو اپنی روٹین بنا لے، بے شک اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا جہان کے اچھے کام کر لیں، نیکیاں کر لیں، لیکن روزے کا جو اجر ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی جو ہیں وہ دوبارہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک بالصوم فلا عدل لہ، تجھ پر روزوں کی بات جو میں کہہ رہا ہوں، روزوں کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، روزے رکھا کر، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں کا ایک خزانہ لے کر آتا ہے، مغفرتوں کا خزانہ لے کر آتا ہے، ایک اتنا بڑا پیکج ہمارے لیے لے کے آتا ہے کہ اگر ہم اس کو غنیمت جان لیں، اس کی قدر کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت ساری جو مسائل ہیں دنیاوی بھی اور آخرت کے بھی سب کے سب حل کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کا ایک مقام بنتا ہے، اللہ کے ہاں وہ انسان محبوب ہو جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات رمضان المبارک کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بڑے مشہور الفاظ ہیں، اور اس پر بڑے سوال بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو بند کر دیتا ہے تو پھر بھی رمضان میں یہ جو گناہ ہو رہے یہ کون کروا رہا ہے؟ اس پہ کون ابھار رہا ہے؟ یہ جو بد نظریاں ہو رہی ہیں، لوگ گانے سن رہے ہیں، لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے روٹین میں، جیسے پہلے ہو رہا تھا اب بھی ویسے ہو رہا ہے، شیطان بند ہے، پھر کون کروا رہا ہے؟ تو رمضان المبارک میں بہت ساری جو برے کام ہوتے ہیں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے صرف شیطان نہیں ہے، ان میں ہم خود بھی انوالو ہیں، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارا اپنا جو نفس جو گندا ہو چکا ہے، جس کا ہم نے تزکیہ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں، جو کبھی ہم نے اللہ کے لیے اس کو کبھی خالی کیا ہی نہیں، ہمیشہ اس میں شیطان کا بسیرا رہا، شیطان کا گھر رہا۔ اب شیطان کا گھر جو ہے، اب اس میں رحمان کی باتیں تو نہیں ہوں گی، اس میں شیطان کی باتیں ہی ہوں گی۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ہمارا موبائل ہے، ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سوشل میڈیا سکرول کر رہے ہیں، اس میں جو آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، بلا تفریق دیکھ رہے ہیں، کوئی ہم کسی چیز کی تمیز نہیں کرتے۔ سب سے بڑا شیطان یہ ہے جو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے اس کو نکالنا ہی پسند کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا حل صرف ایک ہے کہ روزہ رکھ کے سو جانا یہ حل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو اپنے نفس سے، اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہیں، تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا ذکر یہ اپنے آپ پر لازم کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں انسان آ جائے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گڈ بک میں انسان آ جائے, وہ انسان, اس کے دل کے اندر شیطان بسیرا نہیں کر سکتا. کیونکہ انسان کے ساتھ دو جن ہوتے ہیں, ایک انسان کو برائی پر ابھارتا ہے اور دوسرا اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے. تو ہم لوگ یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ اب تو چلو وہ بند ہے, لیکن ان کی غیر موجودگی میں, اس برے جن کی غیر موجودگی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائیں, اپنے دلوں کو ذکر الہی کے ساتھ معطر کر لیں, منور کر لیں اور پاک کر لیں, تاکہ ہم جب رمضان المبارک جائے تو اپنے آپ کے ساتھ یہ مکالمہ کرتے ہوئے, یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہ ہو کہ 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور ایک اور مشہور روایت جس میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آمین کہا تھا. ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے, فرمایا آمین, دوسری پہ چڑھے, فرمایا آمین, تیسری پہ چڑھے, فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہوا, پہلے تو آپ ایسے نہیں کہتے تھے. تو ان 3 سوالوں کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا جو دوسری باتیں ہیں وہ الگ موضوع ہیں. ایک چیز رمضان المبارک کے حوالے سے ہے کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ کے اور یہ محنت کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے مغفرت نہ پا سکا, معافی حاصل نہ کر سکا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہلاک کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب دعا جبرائیل نے کی ہو اور اس پر آمین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہم لوگ, ہمارے ہاتھوں میں باغ دوڑ ہے, ہمارے ہاتھوں میں ڈوری ہے, ہم جس طرف چاہیں ہم جا سکتے ہیں, ہمیں کوئی بھی مجبور کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.